خدا کا فضل، مسیح کی محبت آپ پر ہو۔ یسوع نام میں سب ممکن ہے، یسوع نام میں سب ممکن ہے۔ آج جس موضوع پر ہم بات کرنے کو ہیں، آج کا عنوان دعا مت کرو، خدا نہیں سنتا۔ دعا کریں یا نہ کریں، خدا نہیں سنتا۔ چرچ جائیں یا نہ جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا، دعائیں کروائیں یا نہ کروائیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج کا پیغام آپ کی زندگی میں آپ کے دعائیا نظریے کو بدل کے رکھ دے گا، اس لیے کلام کو مکمل ضرور سنیں۔ دعا ایک عمل نہیں، دعا ایک رویہ ہے، اور ہمیں دعائیا رویہ اپنانے کی ضرورت ہے۔ یسعیاء 15 کے مطابق تم اپنے ہاتھ پھیلاؤ گے اور میں تم سے آنکھ پھیر لوں گا، تم دعا پر دعا کرو گے اور میں تمہاری نہ سنوں گا، کیونکہ تمہارے ہاتھ خون آلودہ ہیں، اپنی بری روشوں سے، اپنے برے کاموں سے، اپنی بری عادتوں سے باز آؤ۔ یسعیاء ہمیں یہ سکھاتا ہے، کلام فرماتا ہے کہ یہ لوگ ہونٹوں سے تو میری تعظیم کرتے ہیں، ان کے دل مجھ سے دور ہیں، ان کو جو میرا خوف ہے وہ آدمیوں کی تعلیم سننے کی وجہ سے ہوا ہے۔ ہم دعا کے تعلق سے نہیں جان پاتے رہے، ہم نہیں سیکھ رہے کہ کس طرح کی دعائیں ہماری خدا کے حضور مقبول رہیں گی۔ پالوس رسول رومیو 6:26 میں سکھاتے ہیں کہ جس طور سے ہم کو دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے، جب ہم جانتے نہیں ہیں تو پھر ہماری دعائیں کس طرح سے خدا کے حضور مقبول ٹھہر سکتی ہیں، کس طرح سے ہم اپنی دعاؤں کا جواب حاصل کر سکتے ہیں جب ہم ٹھیک طرح سے کرتے نہیں۔ 10 × 10 30 کیوں؟ جب ہم جانتے نہیں کہ 10 × 10 20 ہیں، ہم 30 کہیں، 25 کہیں، 50 کہیں، 15 کہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا جب ہم ایگزیکٹ نہیں جانتے۔ اس لیے جب ہمیں دعا کرنے کے طریقہ نہیں پتا، ہم جانتے نہیں کہ کون سی دعائیں خداوند کے حضور مقبول ٹھہرتی ہیں، کس رویے کی دعائیں خدا کے حضور مقبول ٹھہرتی ہیں، تو پھر دعا کریں یا نہ کریں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یسوع مسیح نے ہمیں اپنی تعلیمات میں جو بہت سی تعلیمات اس نے ہمیں تمثیلوں میں سکھائی ہے، اس میں ہمیں دعا کے تعلق سے بہت کچھ سکھایا ہے۔ یعقوب کے خط میں ہم پڑھتے ہیں کہ تم مانگتے ہو تمہیں ملتا نہیں، اس لیے کہ بری نیت سے مانگتے ہو۔ آج ہم یسوع مسیح کی دی ہوئی تعلیم کے مطابق دعا کرنے کے طریقے کو سیکھیں گے، جو ہم بائبل میں بخوبی ان واقعات سے واقف ہیں، ان تمثیلات کو ہم جانتے ہیں۔ آج ہم ان کو دعا کے تعلق سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، دعا کے تعلق سے سیکھیں گے کہ کون سی دعائیں خدا ہم سنتا ہے۔ 2 اشخاص، ایک مسئول لینے والا اور ایک فریسی ہیکل میں داخل ہوئے۔ فریسی اپنی آؤ بھگت کے لیے اپنے آپ کو بڑھا رہا ہے کہ خداوند میں ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتا ہوں، میں نیک کام کرتا ہوں، میں ہدیے دیتا ہوں، میں دہیکی دیتا ہوں۔ اس مسئول لینے والے کی طرح نہیں، لیکن مسئول لینے والا کہتا ہے خداوند میں اس لائق نہیں کہ اپنی آنکھیں بھی تیری طرف اٹھا سکوں، تو مجھ پر رحم کر۔ تو یہ تمثیل ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار کرنا چاہیے، ہمیں توبہ کرنی چاہیے، ہمیں اپنی بڑھوتری نہیں بلکہ اپنی عاجزی اور انکساری کو ظاہر کرنا چاہیے، تب ہم خدا ان کے حضور مقبول ٹھہرتے ہیں۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں عاجزی کا رویہ اپنانا چاہیے۔ پطرس رسول نے یسوع سے پوچھا کہ کیا میں اپنے بھائی کو 7 بار معاف کر سکتا ہوں؟ یسوع نے کہا 7 کے 70 بار معاف کرتے۔ ہمارے اندر معافی کا جذبہ ہونا بے حد ضروری ہے۔ اگر ہم میں معاف کرنے والا دل نہیں ہے، ہم دل میں رنجشیں نفرتیں بو کر اب چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں خدا کے حضور سنی جائیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اور دعائے ربانی میں ہم خود ہی اقرار کرتے ہیں، جس طرح سے ہم اپنے قصورواروں کے قصور معاف کرتے ہیں اسی طرح
تو हमारे कसूरों हमें माफ़ कर। जब हम नहीं माफ़ करते तो वो किस तरह से हमें माफ़ करेगा। उस यीशु ने कहा कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए बरकत चाहो। जो तुम पर लानत करें उनके लिए बरकत चाहो, और जो तुम्हारी तहकीर करें उनके लिए बरकत चाहो, क्योंकि तुम बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। तुम्हें खुदा ने बरकतों को देने के लिए इस दुनिया में कायम किया है, और हमें अपनी जिंदगियों से उसकी मोहब्बत को, उसके जलाल को जाहिर करना है। हमें अपनी ज़िंदगी से उसकी मोहब्बत को ज़ाहिर करना। हमारे अंदर मोहब्बत का, माफ़ी का जज्बा होना चाहिए। हमारे अंदर आजिज़ी होनी चाहिए, और एक रवैया जिस तरह से बेवा काजी के दरवाजे पर रोज़ दस्तक देती है, मेरा इंसाफ कर, हमारी दुआ मुसलसल होनी चाहिए। जब हम मुसलसल दुआ करते हैं तो फिर खुदावंद के हजूर से हमें जवाब मिलता है। जिस तरह से रोज ताला खोलने से ताले में जंग नहीं लगता, उसी तरह से रोज दुआएं करने से हमारा ताल्लुक खुदा से जुड़ा रहता है। हम उसके साथ पेवस्त रहते हैं और हमारा ताल्लुक उससे कायम रहता है। 4 रवैये आज हमने इसमें सीखे हैं कि जिन पर हमें कायम रहना है। हमें आजिज़ी इख्तियार करनी है, हमें दुश्मनों को माफ़ करना है, हमें मोहब्बत का जज्बा रखना है, और मुसलसल दुआ करते रहना चाहिए। तब हमारी ये दुआ खुदा के हजूर मकबूल ठहरेगी। और अगर हम ये रवैया नहीं रखते, हमारे अंदर ये रवैया नहीं है, हम अमली तौर पर दुआ कर रहे हैं, तो ऐसी दुआएं खुदा के हजूर मकबूल नहीं ठहरती। हमें अपनी ज़िंदगी में दुआ को अमल के तौर पर नहीं, किरदार में तब्दीली के तौर पर हमें दुआ करनी है। बेशक ईमान जो है वो जड़ है, लेकिन हमारा अमल जो है वो फ्रूट्स है, और हमें अपने फलों से जाहिर करना है कि हम मसीह के लोग हैं। फिर हमारी दुआएं सुनी जाएंगी, वरना दुआ करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खुदावंद इस कलाम के वसीले से आपको बरकत दे। आमीन।